زارون، آج میں بہت پریشان ہوں اور کوئی چیز بھی میری پریشانی دور کرنے میں ناکام رہی ہے۔ بعض چہرے انسان کو کتنا دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ بیزار ہیں، ان سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور پھر ہمیں سب سے بڑا نقصان انہی سے پہنچتا ہے۔ کیا کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ بیزار، خاموش سی رہنے والی لڑکی کے اندر اتنی آگ ہے؟ وہ اس طرح بول سکتی ہے۔ وہ مجھے ایک آتش فشن لگتی ہے۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ وہاں لائبریری میں موجود ہوگی۔ ایک طوفان کی طرح آئی تھی وہ اور مجھے ہلا کر چلی گئی تھی۔ پوری لائبریری میں اس نے مجھے تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے مجھے بد کردار کہا تھا، اور اگر اسامہ اور فاروق مجھے نہ پکڑتے تو میں اسے جان سے ہی مار دیتا۔ اسامہ اور فاروق مجھے وہاں سے سیدھا گھر لائے تھے اور دیر تک میرا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ کشف کی طرفداری کر رہے تھے اور سارا قصور میرے سر ڈال رہے تھے۔ صحیح معنوں میں آستین کے سانپ ہیں وہ۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں ان دونوں کو بھی شوٹ کر دوں۔ میرے دل سے اب تک کشف کے خلاف غصہ اور نفرت ختم نہیں ہوئی۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا ہے وہ کبھی نہیں بھلا سکتا، بھولنا چاہوں تب بھی نہیں۔ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا کشف، اور میری یادداشت میں رہنا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ کاش میں تمہیں جان سے مار سکتا۔ کشف، آج پورے ایک ہفتے کے بعد میں کالج گئی تھی۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس واقعے کے فوراً بعد کالج جا سکتی۔ پورا ہفتہ میں ڈائری لکھ نہیں پائی۔ لکھنے کو تھا بھی کیا، صرف آنسو۔ ایک ہفتہ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں بہت مضبوط ہو گئی ہوں، مگر ایسا نہیں تھا۔ ڈائری لکھنے تک میں غصے اور شوق میں تھی، اور جب اپنے احساس کو سمجھ پاتی تو بے اختیار رونے لگتی تھی۔ میں ہاسٹل کی چھت پر چلی گئی اور خود کو وہاں سے نیچے پھینک دینا چاہتی تھی۔ موت کا تصور بہت تسکین پہنچا رہا تھا مجھے، مگر میں خود کو مار نہیں سکتی۔ بہت سے چہرے اور آوازیں میرے قدموں سے لپٹ گئی تھیں، میرے ماں باپ بھی، بہن کے چہرے، ان کی امیدیں، ان کے خواب، ان کی آوازیں، سب نے مجھے جکڑ لیا تھا اور میں رک گئی تھی۔ مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں ان کے خواب کو چھینوں، انہیں روند ڈالوں۔ پھر میں وہاں بیٹھ کر روتی رہی تھی۔ ان 7 دنوں میں میں نے کچھ اور نہیں کیا۔ ہر چیز جیسے ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ دوبارہ سے مجھے خود کو جوڑنا ہے، زندہ رہنا ہے۔ اور آج خود پر جبر کرتے ہوئے میں کالج چلی گئی تھی۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہوئے میں نے زارون کے گروپ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ سب کسی بات کو بلند آواز میں ڈسکس کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ میں ان سے ابھی کچھ دور تھی اور پہلی دفعہ میں نے محسوس کیا کہ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کے قریب سے گزر کر کلاس میں جانا تھا اور میرے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میں کب تک اور کس سے بھاگتی؟ سامنا تو مجھے کرنا ہی تھا۔ بڑی خاموشی سے میں ان کے پاس سے گزری تھی۔ مجھے دیکھنے کے بعد وہ بھی بالکل چپ ہو گئے تھے، اور یہی خاموشی میری کلاس میں داخل ہوتے وہاں بھی چھا گئی تھی۔ اپنے استقبال سے میں سمجھ گئی تھی کہ لائبریری کا واقعہ ان لوگوں کے علم میں آ چکا ہے۔ ظاہر ہے یہ بات چھپ نہیں سکتی تھی۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ کوئی ٹیچر مجھ سے اس واقعے کے بارے میں بات نہ کرے اور ساری کلاسز معمول کے مطابق ہوتی رہے۔ ٹیچرز نے میری غیر حاضری کے بارے میں ضرور پوچھا، مگر اور کچھ دریافت نہیں کیا۔ لیکن سر ابرار نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا تھا، آپ اتنے دن کہاں تھیں؟ پتہ نہیں ان کا لہجہ سخت تھا یا صرف مجھے ہی لگا۔ سر، مجھے کچھ کام تھا۔ میں نے وہی جملہ دہرایا جو میں صبح سے دہرا رہی تھی۔ کیا کام تھا آپ کو؟ سر، مجھے کچھ نوٹس بنانے تھے۔ میں نے ایک اور جھوٹ بولا۔ آپ اور زارون اس پیریڈ کے بعد میرے آفس میں آئے۔ انہوں نے وہ بات کہی تھی جس سے میں بچنا چاہ رہی تھی۔ اگلے 2 کلاسز لینے کے بعد میں ان کے آفس چلی گئی تھی۔ وہاں وہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ سر ابرار نے مجھے دیکھ کر اپنی ٹیبل کے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آؤ کشف، بیٹھو یہاں پر۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس دن لائبریری میں کیا ہوا تھا؟ انہوں نے بغیر کسی تہمید کے پوچھا تھا۔ کس دن سر؟ میں نے لاپرواہی ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی دن جس دن کے بعد سے آپ کالج نہیں آ رہی۔ اس دفعہ ان کا لہجہ خاصا سخت تھا۔ سر، کچھ نہیں ہوا تھا۔ مجھے ان کے چہرے پر حیرانی نظر آئی تھی۔ شاید وہ مجھ سے اس جواب کی توقع نہیں کر رہے تھے۔
اگر کچھ نہیں ہوا تو اس نے تمہیں تھپڑ کیوں مارا تھا؟ وہ شاید اب دو ٹوک بات کرنا چاہتے تھے۔ یہ سوال آپ کو تھپڑ مارنے والے سے کرنا چاہیے۔ وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے زارون کی جانب رخ کر لیا۔ تم نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ اس نے مجھے بد کردار کہا تھا اور یہ سن کر میں اسے میڈل دینے سے تو رہا۔ اب تم بتاؤ کہ تم نے ایسی بات کیوں کہی؟ مجھے ان کے لہجے سے بہت تکلیف پہنچ رہی تھی۔ وہ بد کردار ہے، اس لیے میں نے اسے ایسا کہا تھا۔ آپ یہاں پڑھنے آتی ہیں یا دوسروں کے بارے میں نتیجے نکالنے؟ دوسروں کے بارے میں بات کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ اگر یہ بات وہ آپ کے بارے میں کہے تو شرم آنی چاہیے آپ کو۔ وہ ایک دم برس پڑے تھے مجھ پہ۔ مجھے اپنے کہے پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں اب بھی کہوں گی کہ یہ ایک بد کردار شخص ہے۔ ان کے غصے کی پرواہ کیے بغیر میں نے اپنی بات کو پوری کی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ تم میرے اسٹوڈنٹس میں شامل ہو۔ میں تمہارے بارے میں بہت غلط اندازہ لگا رہا تھا۔ تمہیں تو استاد سے بات کرنے کی تہذیب نہیں ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید زارون نے غلطی کی ہے اور اسے معذرت کرنی چاہیے، مگر معذرت تو تمہیں کرنی چاہیے۔ میرا خیال تھا کہ تم ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہو، تمہاری اچھی تربیت ہوئی ہے، مگر تم نے میرے اس اندازے کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ ان سب تعریفوں کے لیے شکریہ۔ واقعی میری اچھی تربیت نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ میرے خاندان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ ان کے خاندان کے پاس پیسہ تھا، سو انہوں نے اس کی بہت اعلیٰ تربیت کی۔ آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں، یہ جتنا با کردار ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ آپ نے کبھی اس کے افیئرز کی بات کی ہے؟ آج اسے بد کردار کہنے پر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اسے ایسا کیوں کہا۔ یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر میں بھی اس کے ساتھ پھرنے والی لڑکیوں کی قطار میں شامل ہو جاتی، پھر سب کچھ ٹھیک رہتا۔ میری غلطی صرف یہ ہے کہ میں نے فلرٹ ہونے سے انکار کیا ہے، اور مجھے اپنی اس غلطی پر نہ کوئی افسوس ہے نہ کوئی پچھتاوا۔ آپ کو مجھے زیادہ برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ صرف چند مہینوں کی بات ہے۔ جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے تو میرے نزدیک اس کی نہ کوئی اہمیت ہے نہ ہی عزت۔ اگر میں اخلاقی اعتبار سے اس کی طرح گری ہوئی ہوتی تو اس کے لیے کوئی زیادہ خراب لفظ استعمال کرتی۔ پھر سربراہ کے رد و عمل کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھول کر باہر آ گئی تھی۔ میں کیوں صفائیاں دیتی انہیں؟ جب میرا کوئی قصور نہیں تھا وہ مجھے برا سمجھیں گے تو سمجھتے رہیں۔ جب اللہ ہی کی نظر میں بری ہوں تو دنیا کی نظر میں اچھا بن کر کیا کرنا ہے؟ فرینڈس، اگر آپ کو میری سٹوریز اچھی لگتی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری سٹوریز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔